مقدم ہے الحمدللہ آج ہم نے تیسرا روزہ اختیار کیا، 3 رمضان المبارک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عشرہ رحمت میں ہم موجود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے لیے رحمت و مغفرت طلب کریں، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور آپ کی لائیو کالز کے ذریعے سوالات آتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب کل کچھ سوالات رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں پہلے اس پر آپ۔ جی ہاں، وہ سسٹر نے پوچھا تھا کہ ان کے گردے میں پیدائشی پتھری ہے، آپریشن کروایا لیکن اس کے بعد بھی جب یہ روزہ رکھتی ہیں تو بعض اوقات بلیڈنگ جاری ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں پھر یہ گیپ کر کے اگر رکھ سکتی ہیں اور طبیعت نہ بگڑے تو پھر واجب ہے کہ ایک روزہ رکھ لیں، جیسے 2 قضا کر لیں، وہ بعد میں رکھ لیجیے گا اور اس کے بعد کر لیں۔ لیکن اگر گیپ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے تو چونکہ ان کے لیے شرعی دلیل قائم ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر نے بھی منع کیا اور سابقہ تجربہ ہے، تو یہ روزے چھوڑ سکتی ہیں۔ بعد میں اگر رمضان کے بعد طبیعت ٹھیک رہے تو رکھ لیں، ورنہ فدیہ ادا کر دیں۔ اور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دینا ہوگا۔ دوسرے رشتہ داروں کا کہا تھا کہ انہوں نے غالباً 25 سال تک ان کی خدمت وغیرہ کی ہے، لیکن وہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کبھی محبت کبھی نفرت کے معاملات، تو اگر وہ ملنا چھوڑ دیں اور ہم بھی ان سے ملنا چھوڑ دیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی آپ سے زیادتیاں مسلسل طور پہ کر رہا ہو، اچھا رویہ رکھیں۔ پھر اگر وہ خود نہ ملنا چاہے تو پھر آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وبال اس پر ہوتا ہے جو قطع رحمی یا قطع تعلقی کی ابتدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ اچھا رویہ رکھیں، وہ آئیں تو ٹھیک مل لیں، اگر نہ آئیں تو پھر آپ پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال اور تھا مفتی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی ایک کال بھی ہے، ہم پہلے کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا چاشت اور اشراق کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز قصر کا کیا حکم ہے، کہ اگر آپ عورتوں کے لیے کہ وہ میکے جائیں تو پوری نماز ادا کریں، اور یہ ڈسٹینس کے حساب سے ادا ہوتی ہے یا کس حساب سے؟ یہ دو۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ آپ کے بعد تو اب کیا میں میرے پہ عدت فرض ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ 1 سال سے نہیں رہ رہی؟ اور دوسرا میرا سوال ذرا سی مہربانی فرمائیں، اس کو ریپیٹ کر دیجیے آرام سے، ہم سن رہے ہیں، آپ کہیے۔ جی جی، میں کہہ رہی ہوں، میں نے 1 سال شوہر سے الگ رہی ہوں، 1 سال سے شوہر سے، تو اس دوران مجھے طلاق ہو گئی ہے، تو کیا میرے پہ عدت فرض ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب۔ جی، ایک تو اشراق اور چاشت کہہ رہی ملا کے پڑھ لیں تو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن یوں کریں کہ جب سورج کے پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک تو ویٹ کر لیں، تھوڑا سا ٹائم اور نکال لیں کہ تھوڑا سورج بلند ہو جائے، تو پھر اشراق اور چاشت دونوں ایک ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ 20 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے اور سورج میں زیادہ تیزی آ جائے تو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور دونوں کا اختتامی وقت زوال ہے، زوال سے پہلے، تو اس لیے تھوڑا تیزی آنے دیں سورج کو، تو اشراق چاشت ملا کر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور جب عورت میکے میں آتی ہے تو اس کو قصر ہی پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ جب بچی رخصت ہو جائے اور اس کا سسرال اگر مدت مسافت پر ہے، یعنی شہر سے تقریباً 92 کلومیٹرز دور ہے، تو جب بچی میکے آئے گی تو اس کو قصر پڑھنی ہوگی، بشرطے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پوری پڑے گی۔ اسی طرح اگر سسرال 92 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہے تب بھی پوری پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے، 92 کلومیٹر سے دور ہے یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو قصر کرتی ہے لڑکی۔ یہ کہتی ہیں 1 سال سے میں شوہر سے لیتا ہوں، اب وہ شوہر نے طلاق دے دی، عدت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں بالکل ہوگی۔ یہ عدت میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو وہی کہ سابقہ شوہر سے حمل تو نہیں ٹھہرا ہوا اس کے دیکھنے کے لیے، تو اگر 3 حیض آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا ہوا، اور دوسرا اس میں ایک غم کا بھی معاملہ ہوتا ہے، سوگ بھی ہوتا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کر چاہے شوہر سے 1 سال دور رہیں، ان کو عدت کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس کالرز بھی ہیں اور میرے پاس بھی سوالات موجود ہیں آن لائن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو، مفتی صاحب کو بھی، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز جو ہے وہ 2 سنتیں اور 2 فرض جو ہوتے ہیں، ان میں اگر ایک سلام کے ساتھ 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھ لیے جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا؟ ایک قرات کے ساتھ؟ جی ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی مفتی صاحب۔
جی ہاں، شاید ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صورت سنت میں بھی پڑھ لیں، ایک ہی صورت فرض میں بھی پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو بالکل ہو جائے گی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. باقی مجھے اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا سب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب آفس سے لیٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اتنا رہ جاتا ہے عصر میں وقت کے بس ہونے والی ہوتی ہے تو میں فرض پڑھ لیتا ہوں ظہر کے، تو ایسی صورت ظہر کے؟ جی ظہر کے، تاکہ پھر اس کے بعد عصر میں وقت چلا جاتا ہے تو اذانیں ہو جاتی ہے تو عصر پڑھنی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں میری اکثر سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. سوال یہ تھا. جی ہاں، دیکھیں یہ ظہر کی جو سنتیں ہیں، قبلیہ ہوں یا بعدیہ ہوں، یہ سنت موقدہ ہیں، تو ان کے ترک کی عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر آفس سے نکلتے ہیں تو کوئی قریبی مسجد کے اندر وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر گھر آ سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ گھر پر آئیں، جب گھر پہ پہنچتے ہوں گے تو ٹائم کلوز ہے، لیکن بہرحال فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. چاہے آپ نے 2 رکعت پڑھی اور عصر کا وقت سٹارٹ ہو گیا، تو اگر آغاز ظہر کا ظہر کے وقت میں ہوا اور اختتام عصر کے وقت میں تو یہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن مسلسل یہ عادت بنا لینا کہ سنت موقدہ کا ترک یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایسا روٹین بنائیں کہ موقدہ مل جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اپنے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اپنا آپ اوپینین دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سوشل میڈیا پر اور ویسے ان باکس میں ہمیں آپ کے تاثرات ملتے ہیں، آپ کی تحسین ملتی ہے، آپ کے تجاویز ملتی ہے، مشورے ملتے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے